زوردار نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. اور تھوڑی سی آواز بڑھا دیں انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت کے اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ بہت پیارے انداز میں میرے عزیز میرے محبوب جناب مداحی خیر جناب بلبل نور مدینہ حضرت علامہ مولانا شاعر اسلام عارف رضا برکاتی کو سماعت کر رہے تھے. اور آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ ان کو 12 مرتبہ سماعت کیا. اور الحمدللہ حضرت سے میری تو ملاقات پہلے سے کیونکہ دھار ضلع میں جب سے ہم رہے تو الحمدللہ کئی 7 پروگرام ہوئے. میں بھی آپ کے سامنے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ کدھر کا راستہ صاف ہو. مگر الحمدللہ جو حضرت نے بتایا تھا کہ ہم ذکر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو سنانے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ انسان سن کر کے جائے گا وہ کہے گا کہ فلاں نے تقریر اچھی نہیں, فلاں نے نعت اچھا نہ پڑھا, اس نے یہ نہ کرا وہ نہ کرا. جس کو نماز کے 4 فرائض نہ آتے ہوں وہی مفتی بنے. جس کو نماز کے شرائط نہ آتے ہوں, غسل کے طریقہ نہ آتا ہو, وہ بہت بڑا مفتی بن جاتا ہے. جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ پیر ہل رہا ہے تو میں اس طرف نہیں جاتے ہوں, میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ امام مددی بگرداد بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امناری غوث اعظمی زنم دمدر شیخ احمد رضا خان قطبی علمی زنم دادا رسکر یاد رس روشن زمین شاہ مولانا سید لطف الرحمن دستگیر. آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا بے سہاروں کے سہارا چارے ساز درد منداں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیع درود سے پیش کیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا شجرہ صحرا پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سنو عرش والو سنو فرش والو سنو عرش والو سنو فرش والو میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں. سنو عرش والو سنو فرش والو
صحرا علی کا سنانے چلا ہوں، جو سن کر یہ صحرا جلتے انہیں، اور جو سن کر یہ صحرا ہے جلتے انہیں، اور بھی میں انہیں کو جلانے چلا ہوں۔ پڑھو تیرے دادا کی شادی کا منظر، اے میرے امام زمانہ مدد کر۔ پڑھو تیرے دادا کی شادی کا منظر، اے میرے امام زمانہ مدد کر، ہاں زمانہ مدد کر۔ تصور میں ہر ایک مومن محب کو، تصور میں ہر ایک مومن محب کو علی کا باراتی بنانے چلا ہوں۔ سنو عرش والو، سنو عرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں۔ خدا کہتا ہوگا اگر ہوتا کعبہ میرے گھر سے ہی جاتی بارات اسی کی۔ خدا کہتا ہوگا اگر ہوتا کعبہ میرے گھر سے ہی جاتی بارات اسی کی، بارات اسی کی۔ یہ میرا ولی ہے تو اس کے لیے میں، یہ میرا ولی ہے تو اس کے لیے میں مدینے کو کعبہ بنانے چلا ہوں۔ سنو عرش والو، سنو عرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں۔ خدا کے ولی کی ہے شادی کا موقع، سوائے چراغوں کے کچھ نہ چلے گا۔ خدا کے ولی کی ہے شادی کا موقع، سوائے چراغوں کے کچھ نہ چلے گا، کچھ نہ چلے گا۔ کہا یہ فرشتے نے حکم خدا سے، کہا یہ فرشتے نے حکم خدا سے، میں نارے جہنم بجھانے چلا ہوں۔ سنو عرش والو، سنو عرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے محمد فلک پر کئی بار
ٹھکانا تو میرا جتاب نیا ٹھکانا در مرتضی کو بنانے چلا ہوں سنو عرش والو سنو عرش والو میں صحرا علی کا سنانے چلا گھڑی رخصتی کی لطیفی جب آئی حجاب الہی سے آواز آئی گھڑی رخصتی کی لطیفی جب آئی حجاب الہی سے آواز آئی علی میری صورت ہے زہرا ہے آیت علی میری صورت ہے زہرا ہے آیت میں آیت سے صورت ملانے چلا سنو عرش والو سنو عرش والو میں شہرا علی کا سنانے چلا ایک بار مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تقریر کے درمیان حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ بیان کیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب رب قدیر کی بارگاہ میں بار بار جاتے بار بار ملاقات کر کے واپس آتے ایک مرتبہ اتفاق سے رب قدیر نے فرمایا موسیٰ سنبھل کر آنا موسیٰ سنبھل کر آنا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا خالق کائنات جب میرا دل چاہا میں آیا کبھی تو نے نہیں کہا کبھی نہیں کہا موسیٰ سنبھل کے آنا مگر خالق کائنات اب کیوں کہہ رہا ہے تو رب قدیر نے فرمایا موسیٰ جب تو آتا تھا تیرے پیچھے تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی تیرے پیچھے تیری ماں دعا کرتی تھی تو آج تیری ماں نہیں ہے آج تیری ماں نہیں اب آپ اندازہ لگائیے موسیٰ جیسے نبی کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہے ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو ہم جیسے پاپیوں کی ضرورت کیوں نہ ہو مگر ہم تو ماں کی وہ حالات کر دیتے ہیں کہ آج دیکھو ودوا آشرم یا عورتوں سے بھرے ہوئے مہیلا آشرم جیسے حضرت نے بتایا تھا کہ عورت آتی ہے تو مرد کا پلٹ جاتا ہے اور بات کی حقیقت تقریباً دیکھا جائے تو اس دور میں 80% لوگ ایسے ہیں جو ماں کی قدر کرنا چھوڑ دیں کیوں کیونکہ وہ آ گئی جو نچانے والی ہے میں بتا دوں کیونکہ رات بھی خوب نچایا گیا ہے تو میں نے شعیب کو کہہ دیا تھا میں نے رات اللہ تو ناچا ہے یاد کر نچانے والی آ رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا دنیا کے کسی بھی مولوی کے پاس چلے جاؤ میں بھی مولوی حضرت بھی دنیا کے کسی بھی مولوی کے پاس چلے جاؤ اگر ماں فتوا کر دے کسی مولوی کا تعویذ کام نہیں کرے گا کسی مولوی کا تعویذ بھی کام نہیں کرے گا ماں فتوا کر دے تو اسی لیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
ماں باپ کی قدر کرو، کیونکہ وہ آئی ہے چند لمحے کے لیے، مگر اس ماں سے پوچھا جائے جو ماں 2 مہینے تک پیٹ کے اندر رکھا ہوا، جس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ کے اندر رکھا ہوا۔ ایک انسان تھا، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ اپنی ایک اپاہج ماں کو خانہ کعبہ لے گیا، حج کرایا، اپنے کاندھے پر بیٹھا کر ساتھ ہر جگہ چکر گھمائے، پورے ارکان ادا کرائے۔ ارکان ادا کرانے کے بعد رب کی بارگاہ میں کہا، خالق کے کائنات، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہاتھی کے غیبی سے آواز آئی ہے، نادان، ارے ماں کے حق کی بات کر رہا ہے، جب ماں کے تو پیٹ کے اندر تھا اور جب تیری پیدائش کے وقت ماں کو ایک جھٹکا لگا تھا، اس جھٹکے کا بھی حق نہ ادا کر سکا تو ساری زندگی ماں کا حق کیا ادا کرے گا؟ ساری زندگی ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اب قربان جائیے، کیونکہ ماں کی دعا ایسی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ ہمیشہ چہرے پر پردہ ڈالے رہتے تھے، چہرے پر پردہ ڈالے رہتے تھے۔ جب آپ دلی کی دھرتی سے گزر رہے، دلی کے راستوں سے گزرتے تھے، کیونکہ حضرت بابا فرید الدین کی پیدائش بدایوں میں ہوئی، اتر پردیش، بدایوں اتر پردیش کا ضلع ہے بدایوں شریف، جو آپ نے چھوٹے بڑے سرکار کے نام سے سنا ہوگا۔ اسی بدایوں کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کی پیدائش ہوئی، پھر ان کے والد محترم والدہ دہلی میں آ کر کے رہنے لگے۔ تو اسی دہلی کی دھرتی پر جب آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ گزرتے، چہرے پر نقاب پڑا ہوتا، ہوا کا جھونکا چلتا، جو آپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب قربان جائیے، ہنگامہ پوری دہلی کے اندر ہو گیا، ہر دہلی کے اندر یہی چرچا، ہر گلی گلی میں یہی چرچا ہو رہا ہے کہ دہلی میں ایک بابا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا تانترک ہے، جو اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اب یہ معاملہ پہنچ گیا دلی ہائی کورٹ میں، دلی ہائی کورٹ پہنچا ہے۔ اب جب دلی ہائی کورٹ یہ معاملہ پہنچا تو جج بھی بیٹھا ہوا ہے، وکیل بھی بیٹھے ہوئے، بابا فرید الدین کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے۔ وہ بابا فرید الدین سے جج کہہ رہا ہے کہ بابا ذرا اپنا چہرہ تو دکھائیے، جس کی وجہ سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ بابا فرید الدین انکار کرتے رہے، کہنے لگے چہرہ دکھائیے۔ جیسے بابا فرید الدین نے چہرے سے نقاب ہٹائی، وہ جج بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کلمہ پڑھائیے۔ وہ بھی کہنے لگا مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ اب قربان جائیے، بابا فرید الدین کے چہرے میں یہ کرامت کہاں سے آئی؟ ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا تھی۔ کیونکہ بابا فرید الدین ایک دفعہ خوشی خوشی ماں کے پاس آئے، وہ کہنے لگے ماں لوگ میرے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، میرا کمال ہے، تیرا کمال نہیں یہ میرا کمال ہے۔ میں رب سے ہمیشہ دعا کرتی تھی، پروردگار جب میرے فرید کو جو دیکھے وہ کلمہ پڑھ لے، تو یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا کا صلہ ہے۔ تو قربان جائیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں، یہ اسلام دنیا کے اندر تلواروں سے نہیں، بھالوں سے نہیں، نیزوں سے نہیں، لڑائیوں سے نہیں، محبت سے پھیلا ہے، بھائی چارے سے پھیلا ہے، ایکتا سے پھیلا ہے۔ جب ایک آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل لوگ ایک بزرگ گزر رہے تھے ایک بازار سے، تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ فٹ بال دیکھو چاروں طرف سے مار رہے تھے، کوئی فٹ بال ادھر جاتی وہ اسے مارتا، ادھر جاتی ادھر مارتا، ادھر جاتی ادھر مارتا۔ تو کچھ لوگوں نے بابا سے پوچھا بابا اس فٹ بال کا قصور کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے جو لوگ اسے اتنا مار رہے ہیں؟ تو انہوں بابا نے کہا اس کا قصور اتنا ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے، یہ اندر سے خالی ہے، اس کا قصور بس یہ ہے اگر اندر سے بھری ہوتی، اگر اس میں اوقات ہو تو عید کے اوپر مار کے دکھائے نا، کیونکہ وہ بھری ہوتی ہے۔ اسی لیے آج ہم خالی ہو چکے ہیں، سب مار رہے ہیں،
ہر کوئی بجا رہا ہے، ہر کوئی بجا رہا ہے، اپنے بجا رہے ہیں، غیر بجا رہے ہیں، مگر جب ہمارا دل نبی کے عشق سے، ایمان کی دولت سے بھر جائے گا تو قربان جائیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہمارا ہندوستان پہلے چمکتا تھا آج بھی چمکے گا، آج بھی چمکے گا، کیونکہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے بیان کیا کہ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ اسلام سرکار کے زور سے پھیلا ہے، ادھر کچھ چائے بھی پیتے رہو، ادھر کو دیکھتے رہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت کے دربار میں، جیسے کہا گیا کہ خواجہ کے دربار میں جو جاتا ہے وہ ملتا ہے، ایک کنر کو بھی اولاد ملی تھی، تو کنر کسی کو اولاد نہیں کر سکتا، مگر میرے خواجہ کے دربار میں اسے بھی اولاد ملی ہے، اسے بھی اولاد۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ تین اندھے اجمیر کی دھرتی پر اور خواجہ غریب نواز کے روزے سے کچھ دوری پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے خواجہ ہمیں آنکھ دے دے، خواجہ ہمیں آنکھ دے دے، خواجہ ہمیں بینائی دے دے۔ ادھر سے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا گزر ہوا، اپنے غلاموں کے ساتھ آ رہے تھے اور کہنے لگے کیا کر رہے ہو، کہنے لگے خواجہ سے آنکھ مانگ رہے ہو، خواجہ سے آنکھ مانگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا اگر خواجہ سے آنکھ مانگ رہے ہو تو میں واپس پلٹ کر کے آ رہا ہوں، اگر تم نے آنکھیں نہیں ملی، آنکھیں نہیں ملی تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اب قربان جائیے وہ اندھوں نے اپنی موت نظر آ رہی تھی، اندھوں نے سوچا اب کیا کیا جائے، وہاں سے گرتے پڑتے خواجہ غریب نواز کے روزے پر آئے، جھالیوں کو پکڑ کر کے مچل گئے، کہنے لگے خواجہ اب بچا لینا، خواجہ آنکھ عطا کر دینا، خواجہ بینائی عطا کر دے، اب تو اورنگزیب عالمگیر ہمیں مار دے گا، اب تو ہمیں قتل کر دے گا۔ تو قربان جائیے پہلے مانگ رہے تھے بے دل سے چھتل میں بیٹھے مانگ رہے تھے، جب خواجہ کی تربت پر آئے تڑپ گئے تو میرے خواجہ نے ان کو آنکھ عطا فرما دی، آنکھ عطا فرمائی۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے دیکھا کہ ان کو آنکھ مل گئی تو خواجہ غریب نواز کے دربار میں اورنگزیب نے پوچھا اب آنکھ کیسے ملی، کہا مجھے خواجہ نے ہی آنکھ عطا فرمائی۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا پہلے تم مانگ رہے تھے بے دل سے تو نہیں مل رہا تھا، اب مانگ رہے ہو دل سے تو مل رہا۔ مگر ہمارا بھی مشغلہ ایسا ہی ہے نا کہ نماز میں جاتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں گے وہ کام کریں، تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اب قرآن کا فیصلہ حق ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب قرآن میں تو رب نے کہہ دیا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، مگر نماز بھی پڑھتے ہیں جو بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رکتے تو ان کا وہی حال ہے جو تین اندھوں کا، ان تین اندھوں کا تھا۔ جب تک یہ دل سے نہیں مانگ رہے آنکھیں نہیں ملی، اور جب دل سے مانگا تو آنکھیں مل گئی۔ ہم بھی خدا کے دربار میں جاتے ہیں تو نماز دل سے نہیں پڑھتے تو بے حیائی بے حیائی سے کیسے پڑھا؟ نماز ایسی پڑھو جو مولا کائنات نے پڑھی ہے۔ اگر مولا کائنات کی طرح نہ پڑھ سکو تو ان کی نقل تو کر لو۔ تو قربان جائیے حضرت علی کی پنڈلی میں تیر لگا ہے، مگر قربان جائیے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ تیر کھینچ لیا جائے، مگر کہا نہیں ابھی نہیں، علی نماز میں کھڑے ہو جائے پھر تیر کھینچنا۔ علی نماز میں کھڑے ہو گئے، تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہ ہوئی، علی کو پتہ نہ چلا۔ وجہ کیا تھی؟ میں نے علی سے پوچھا اے علی اے مولا کائنات ہے میرے بابا، آپ ہی بتائیے آپ کو خبر کیسے نہ ہوئی؟ تو علی فرماتے ہیں جب علی خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو ڈرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں لو لگا لیتا ہے، اور حضرت علی جب خدا کی بارگاہ میں لو لگا لیتا ہے تو دنیا کو بھول جاتا ہے۔
دنیا کو بھول جاتا ہے. اور نماز کا مقام کیا بتا؟ عمر فاروق اعظم، وہ عمر فاروق اعظم جو 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے، 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم، جب تمام لوگ ان سے ڈرتے تھے اور عمر فاروق اعظم جب مسلح پر کھڑے ہوتے تھے نا تو عمر فاروق اعظم کانپتے تھے. پوچھا گیا عمر آپ کانپتے کیوں ہیں؟ عمر نے فرمایا بہت بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری عبادت کو برباد نہ کر دیا جائے. اب قربان جائیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آیت پڑھی ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کے خوب خوب چرچے کرو، کیونکہ رب قدیر کے ہم خوب خوب چرچے کریں گے تو رب قدیر ہمیں عطا فرمائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہمیں لو لگانا چاہیے، اور رب قدیر کی بارگاہ میں جب ہم لو لگائیں گے تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ رب قدیر ہمیں کبھی رسوا نہیں کرتا ہے. اور میں تم کو ایک اور بادشاہ جن کا نام میں بھی بتایا تھا اورنگزیب عالمگیر، تو دنیا والے کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا گوگل تھا، کہ بہت بڑا ظالم تھا. آؤ میں بتاتا ہوں کون ہے. آؤ دلی، آؤ اتر پردیش کے اندر ایک ضلع ہے جس کا نام ہے کاشی. وہ کاشی کی ایک آدمی ہے جس کا نام ہے رام لال. رام لال کی لڑکی ہے جس کا نام ہے شکنتلا. اور شکنتلا اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت تھی کہ قربان جائیے اسی کی جگہ پر دیکھا گیا کہ اسی کاشی کے اندر ایک دروگا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، اور وہ ابراہیم اس شکنتلا پر عاشق ہو گیا، مگر اس نے اپنی غلط نگاہ ڈالی، اپنی غلط ارادے سے اس کی اپنی طرف لینے لگا. مگر قربان جائیے اب اس اور لڑکی کو یقین تھا کہ جب اورنگزیب عالمگیر ہوگا میری عزت دار نہیں ہونے دے گا، میری عزت کو اورنگزیب عالمگیر بچائے گا. اب قربان جائیے اب وہی لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے اے میرے باپ کہہ دو جاؤ دروگا سے جا کر کے کہ میری بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر آئے گی، جس تاریخ میں کہا ہے اسی تاریخ میں آئے گی. مگر قربان جائیے جب یہی معاملہ ہو جاتا ہے اب ایک ہی اور لڑکی نے کہا اے میرے باپ